नाज़रीन, गुज़श्ता कुछ दिनों में पाकिस्तान में कोरोना वायरस का फैलाव कम जरूर हुआ है, लेकिन ये वायरस गया नहीं है। ऐसे में कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए पहले तालीमी इदारों को बंद किया गया, उसके बाद मरहलावार तालीमी इदारे खोलने का सिलसिला शुरू किया गया। 18 जनवरी से 9वीं और 12वीं जमातों को खोलने का सिलसिला शुरू हो चुका था, जबकि 1 फरवरी से ये फैसला किया गया है कि यूनिवर्सिटीज को और प्राइमरी और मिडिल तालीमी इदारों में तालीमी सरगर्मियों को दोबारा से बहाल कर दिया जाएगा। अब सवालात हैं जिनकी आज के इस ट्रांसमिशन में जिनका हम अहाता करेंगे कि क्या कोरोना वायरस के इस मौजूदा सूरत हाल में तालीमी इदारों को मरहलावार खोलने का फैसला दुरुस्त है, नहीं है, कोरोना की सूरत हाल क्या है, वैक्सीन के हवाले से क्या इकदाम किए गए हैं और मुस्तकबिल में इस हवाले से क्या क्या लाहे अमल होगा। ये तमाम अहम पहलू हैं जो आज की इस ट्रांसमिशन में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर जिन पर प्रिसाइजली आज की इस ट्रांसमिशन में हम जिनका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल हमारा होगा, कोरोना की मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत का तालीमी इदारे खोलने का फैसला कितना दुरुस्त है? ये वो सवाल है जिस पर हम बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे क्या तालीमी इदारों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं। एक और सवाल हमारा होगा, क्या तलबा का ऑनलाइन इम्तिहानात लेने का मुतालिबा दुरुस्त है और इस हवाले से क्या पेशरफ्त सामने आ रही है। फिर हम बात करेंगे क्या हुकूमत के कोरोना से निपटने के इक़दामात दुरुस्त हैं या फिर हुकूमत को कुछ मजीद करना चाहिए। और हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में कब तक आम आवाम को कोरोना वैक्सीन मुफ्त दस्तयाब होगी। ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन पर हम आज की इस ट्रांसमिशन में बात करेंगे। और एज ऑलवेज हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल होगा, गवर्नमेंट साइड से भी ओपिनियन लेने के लिए हमारे साथ रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, अपोजिशन साइड से भी होंगे, महकमा सेहत से भी माहिरीन हमारे साथ होंगे। इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया है सूबाई वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने, सूबाई वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास हमारे साथ हैं, जबकि स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार समर अब्बास। इस सेगमेंट में हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मामलात दर हकीकत किस तरह से बेहतरी की तरफ जाएंगे। सईद गनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, कोरोना के फैलाव में कमी जरूर आई है, लेकिन बहरहाल कोरोना अभी भी है, तो तमाम सूबों की मुशावरत से जो स्कूल्स को तालीमी इदारों को खोलने का फैसला किया गया है, आप क्या समझते हैं, दुरुस्त फैसला है या जल्दी कर ली है? एक तो ज़ाहिर कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ मुल्क से और अच्छी खासी अब भी ऐसी नंबर्स हैं जिस पे वो लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं इससे। लेकिन एक चीज़ हमें समझनी चाहिए कि इस वक्त हमारे मुल्क में तमाम जो सेक्टर्स हैं वो अपना काम कर रहे हैं। या तो लॉकडाउन की सूरत हाल हो और हर चीज़ बंद हो तो फिर चले, एक चीज़ आती है कि हर चीज़ बंद है तो तालीम को ही बंद रखें, ठीक है। लेकिन तमाम आपके जो मामूलात ज़िंदगी हैं, अगर वो बिजनेस एज यूजुअल के तौर पे चल रहे हों और वहाँ जिस तरह आपने खुद भी कहा भी कि SOPs पर भी अमल दरामद ना हो रहा हो जिस तरह होना चाहिए, तो इन हालात में स्कूल्स को बंद रखने का मेरा ख्याल है कि हमें कोई जवाब मिलता नहीं है। माजी में भी जब स्कूल्स खोले गए थे तो बड़े सख्त SOPs के तहत खोले गए थे और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वहाँ SOPs पे 100% अमल दरामद हो रहा था, ठीक है। लेकिन अगर किसी जगह बेहतर अंदाज में SOPs पर इम्प्लीमेंटेशन हुई है तो वो तालीमी इदारों में हुई थी। उसकी आप अंदाजा ऐसे भी लगा सकते हैं कि जो जब स्कूल बंद हुए थे उस वक्त जो पॉजिटिविटी रेट पूरे मुल्क में था, अगर तालीमी इदारों से आप उसका कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास वो रेट कम था जो तालीमी इदारों में हम टेस्ट करवा रहे थे उसकी बुनियाद पर। तो इस वक्त ट्रांसपोर्ट चल रही है, फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, शादियाँ हो रही हैं, दावतें हो रही हैं, हर चीज़ खुली हुई है। तो हम समझते हैं कि जो तालीम का नुकसान बच्चों का हो रहा है उस नुकसान को कम करने के लिए ये एक मुनासिब बात है कि बच्चों को स्कूल भेजा जाए, लेकिन जाहिर है कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं। ठीक है, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके जाहिर है इस वबा से बचा जा सकते हैं। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है कुरतुल अली साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, ऑनलाइन एजुकेशन एक्सपर्ट हैं, निजी स्कूल की प्रिंसिपल हैं और नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स की वाइस चेयरमैन भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, हमें आपने वक्त दिया, आपसे भी इस पर हम बात करेंगे। मुराद राज साहब, जब पहली वेव कोरोना की थी और स्कूल्स को बंद करके दोबारा खोला गया था तो इन्फेक्शन रेट बढ़ गया था और फिर ये कहा गया था कि स्कूल्स को बंद करेंगे ताकि जब इन्फेक्शन रेट जरा कम हो तो दोबारा खोले जाएं। अब इन्फेक्शन रेट कम हुआ है, स्कूल्स को दोबारा खोला गया है, तो डिफरेंट क्या होगा पहले से? कितनी ज्यादा सख्ती होगी SOPs पर अमल दरामद में ताकि दोबारा खुदा न खास्ता स्कूल्स बंद करने की नौबत ना आए? देखिए, साथ में आपको ये बताऊं कि इतना जो एजुकेशन के अगर आप नंबर्स देखें ना कंपेयर टू एनी अदर इंडस्ट्री,
اتنے بڑے نئے نمبرز ہیں, I mean کروڑوں میں بچے اسکول جا رہے ہیں. سو جب آپ دیکھتے ہیں کہ ریٹ اوپر جا رہا ہے انفیکشن کا اور سب چیزیں, کیونکہ ٹریولنگ بھی کافی بچوں کی اکٹھے ہوتی ہے, بیٹھنا بھی ایک کمرے میں ہے obviously سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ, مگر ایک ہی کمرے میں کافی گھنٹوں کے لیے بیٹھنا ہے. سو اس لیے ہم ان چیزوں کو سب کو دیکھتے ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جتنا لرننگ لاس میرے خیال سے بچوں کا ہو چکا ہے, پچھلے ایک سال کے اندر 8 مہینے بچے تو گھر بیٹھے رہے, اور میجورٹی کو آن لائن فیسلٹی نہیں تھی ادر دین سم پرائیویٹ اسکولس. سو اس لیے میرے خیال سے لرننگ لاس جتنا ہو گیا ہے, اب جو ایس او پیز ہیں ہم تو بہت سختی سے ان کو دیکھ رہے ہیں, فالو کروا رہے ہیں, مگر دیکھیں پنجاب میں 1,20,000 سے زیادہ اسکول ہیں. سو سب کو مینج کرنا, سب کو دیکھنا, اٹ از این امپاسبلٹی, یہ ایک پاسبل چیز ہی نہیں ہے. مگر ایٹ دا سیم ٹائم ہم صرف یہ نہیں چاہتے کہ گورنمنٹ مانیٹر کرے, لوگوں کو بھی جہاں پتہ لگتا ہے تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں انفارم کریں جہاں پہ ایس او پیز فالو نہیں ہو رہے. مگر جس طرح پہلے بھی بات ہوئی کہ میرے خیال سے سب سے زیادہ ایس او پیز جو فالو ہو رہے ہیں وہ سکولز کے اندر اور کالجز اور یونیورسٹیز میں ہو رہے ہیں. سو آئی تھنک مراد صاحب, ایس او پیز کے جو فالو کرنے کی آپ بات کر رہے ہیں, سکولز کے اندر تو ٹھیک ہے, ہم یہ ممکن بنا سکتے ہیں کہ جگہ زیادہ ہوگی اور سوشل ڈسٹینسز کو انشور کیا جا سکتا ہے, لیکن جو سکول جانے کا ذریعہ ہے, جو ویگنز ہیں, جو بسز ہیں سکولز کی, ایون اپنی بھی, اب سردیاں ہیں, شیشے بند ہیں, وینٹیلیشن کا نظام نہیں ہے, اب وہ شفٹس بھی نہیں لگا سکتے کیونکہ انہوں نے فیول ایڈجسٹمنٹ بھی اپنی دیکھنی ہے, تو ادھر کیسے انشور کریں گے ایس او پیز کو؟ دیکھیں ادھر ہم ساتھ کوشش تو کر رہے ہیں کہ وہاں پہ بچوں نے ماسک پہنے ہوں, سب چیزیں پہنی ہوں, اور obviously we try our best کہ اس کو کیا جائے, جس طرح بھی مینج ہم ان کے اوپر انفورس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بٹ میں آپ کو یہ بتاؤں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سعد, آپ سوچ نہیں سکتے کہ میں اس وقت اپنی فیملی میں دیکھوں تو تقریباً میری آدھی فیملی سے زیادہ اس وقت کووڈ کے اندر ہے. سو آئی تھنک ویل ہیو, یہ ایک دفعہ میرے خیال سے سب کو ہونا ہی ہونا ہے, مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ ایک دفعہ یہ سب کو ہونا ہے. میں تو پریشان ہو گیا ہوں کہ کس سپیڈ سے ہو رہا ہے, بٹ دا تھنگ از دا ریزلٹس آر مچ گریٹ, کہ ریکوری لوگوں کی بہت زبردست ہو رہی ہے. سو اس لیے لیٹس سی, میں تو چاہتا ہوں کہ ابھی جب ہم فرسٹ کو کھولیں تو ہمیں ود ان 2 weeks پتہ لگ جائے گا کہ کھولے رہنے دینے چاہیے کہ نہیں. ٹھیک ہے, یہ تو اس بات کا تعین تو جی میرا سب سے زیادہ ایمفیسس پتہ کیا ہے کہ پرائیویٹ سکولز والے, گورنمنٹ تو کر ہی رہی ہے, پرائیویٹ سکولز والے اگر ایس او پیز فالو نہیں کریں گے تو بند کر دیں گے اسکول. سو میری سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ایس او پیز فالو کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ تعلیم. ٹھیک ہے, پرائیویٹ سکولز کا موقف بھی ہم یہاں پر لیں گے. سمر, ڈاکٹر مراد راس بھی ذکر کر رہے تھے کہ تعلیمی نقصان بچوں کا بہت زیادہ ہوا ہے. اب آلریڈی پاکستان میں اسٹوڈنٹس کی ایک بڑی ریشو ایسی ہے جو اسکول سے باہر ہے, انرولڈ نہیں ہیں, جو انرولڈ تھے وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کا نقصان ہوا. آپ کیا دیکھ رہے ہیں, اسکولز دوبارہ کھل گئے ہیں, اس نقصان کو کیسے کور کیا جائے گا؟ بہت شکریہ سعد. یقینی طور پر اب تعلیمی ادارے کھلنے چاہیے, چونکہ الحمدللہ کافی حد تک کرونا کی جو صورتحال پاکستان میں کنٹرول ہوئی ہے. مکمل ابھی صورتحال اتنی بہتر نہیں ہوئی, لیکن بہت حد تک بہتر ہو چکی ہے. پچھلے 1 ماہ کا اگر آپ موازنہ کریں تو ہماری جو ڈیتھس ہیں وہ 100 سے کراس کر چکی تھیں. آج ہماری ایوریج جو ہے وہ 40-45 پہ کھڑی ہے, اور جو کیسز بھی ڈیلی آ رہے ہیں وہ بھی تقریباً 1700 سے 2000 کے درمیان کھڑے ہیں. صرف یہ احتیاط کرنی ہے, جس طرح پہلے بات کی مراد راز صاحب نے اور سعید غنی صاحب نے, کہ بہت جگہوں پہ آپ دیکھیں جا کے مارکیٹس کھلی ہیں, شادی ہالز پہ بھی کم تعداد کے ساتھ لیکن شادیاں ہو رہی ہیں. آپ کسی شاپنگ مال کے اندر ابھی چلے جائیں, جا کے آپ دیکھیں وہاں پہ اتنا رش ہوگا, بچے بھی وہاں پہ ہوں گے, فیملیز بھی ہوں گی. فوڈ کورٹس جو ہیں وہ کھلے ہیں, صرف اگر آپ نے ٹائمنگ ان کی کم کر دی, لیکن دوپہر کے اوقات میں تو لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں شام سے پہلے. اس کے ساتھ ساتھ آپ چلے جائیں اتوار بازار کے اندر چلے جائیں, سستا بازار کے اندر چلے جائیں, بہت زیادہ پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر آپ دیکھ لیں بہت رش ہے, اور ایس او پیز بھی اتنی زیادہ فالو نہیں ہو رہی ہیں. جس طرح بات ہوئی تعلیمی اداروں کے اندر کافی حد تک چیزوں کو ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے اور ہوا بھی. اب صرف ایک چیز جو جس میں مجھے تھوڑا سا ہے کہ جو چھوٹی عمر کے بچے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. میں تو اس رائے کا پہلے بھی ذاتی جو میری رائے تھی کہ جو کالجز ہیں یا مڈل سے اوپر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے شاید بند پہلے بھی نہیں کرنا چاہیے تھا, کیونکہ وہ کافی زیادہ باشعور ہیں, وہ کرونا ایس او پیز کا خیال رکھ سکتے ہیں. صرف چھوٹے بچوں کا مسئلہ ہوتا ہے. میرے کئی ڈاکٹر سے بات کی, وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ زیادہ جو ہمارے پاس کیسز آ رہے ہیں وہ چھوٹے بچے جو اسکول میں جاتے ہیں وہ کیریئر کا کردار ادا کرتے ہیں, گھر لے کے آتے ہیں, پھر گھر کے اندر جو بڑے ہیں وہ انفیکٹ ہیں اس سے. تو چھوٹے بچوں میں بالخصوص جو پرائمری یا اس سے نیچے کے بچے ہیں ان کے لیے مشکل ہوتا ہے کووڈ ایس او پیز کو پر عمل درآمد کروانا, لیکن اس سے جو بڑی پرٹیکولر مڈل یا اس سے اوپر کے جو بچے ہیں ان پر عمل درآمد کروایا جا سکتا ہے ایس او پیز کا. وہ بند کرنے ہی نہیں چاہیے تھے, کیونکہ آلریڈی ہمارا تعلیم کا بہت نقصان ہو چکا ہے. پوری دنیا کے ہم ساتھ ہیں, لیکن پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں ہمارے ہاں ویسے بھی تعلیم
کے سلسلے میں ہم باقی دنیا سے تھوڑا سا ویسے بھی پیچھے ہیں، اور جو ہمارے آؤٹ آف سکول جو بچے ہیں تقریباً 2.25 کروڑ بچے ہمارے اسکولوں سے باہر ہیں، اور اس وبا کے دوران بھی ہمارے ظاہرہ جو تعلیمی ایکسپرٹ بیٹھے ہیں، ہمارے جو سرکاری حکام بھی ہیں، انہیں بھی دیکھنا ہوگا کہ کتنی جو ہمارے ڈراپ آؤٹ ریشو ہے وہ مزید کتنا بڑی ہے، ان چیزوں کا جائزہ لینا ہوگا ہمیں ساتھ ساتھ۔ ٹھیک ہے سمر، یہاں پر پرائیویٹ سیکٹر ڈیفینیٹلی اس پر بھی بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ قرۃ العین صاحب آپ کی طرف رخ کروں گا، آپ پر یہی حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو زیادہ ذمہ داری کا ثبوت دینا ہے، کیونکہ بڑا نیٹ ورک چینز اسکولز کی پرائیویٹ سیکٹر کی، ایسے میں وہ پرائیویٹ اسکول جو ان کے وہ کیمپسز بھی ہیں جو مختلف گلی محلوں میں بھی اوپن ہیں، جن کا ایریا بھی چھوٹا ہے، وینٹیلیشن بھی پراپر نہیں ہے، سوشل ڈسٹینسنگ بھی نہیں ہو سکتی، اس حوالے سے بھی اور اوور آل بھی پرائیویٹ سیکٹر کیسے ایس او پیز پر عمل درآمد کو یقینی بنائے گا؟ جی بہت شکریہ آپ کا۔ میرا خیال ہے کہ جناب پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس کے پاس ایک تو ریسورسز ہیں اور نو ہاؤ بھی زیادہ ہے، تو سب سے زیادہ اگر ایس او پیز کو فالو کیا ہے تو وہ پرائیویٹ سیکٹر نے ہی کیا ہے۔ اور وہیں پہ آپ دیکھیے کہ آن لائن کا سلسلہ جو چلا ہے، آن لائن ایجوکیشن کا، وہ بھی سب سے زیادہ پرائیویٹ سیکٹر کے سکولز میں کامیابی سے چلا ہے، لیکن کیونکہ گورنمنٹ کے سکولز میں تو یہ فیسلٹی 99% میرا خیال ہے موجود ہی نہیں تھی، تو جو نقصان کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ نقصان جو ہے وہ گورنمنٹ سیکٹر کے اندر تعلیم کا ہوا ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر نے اس کو کوپ اپ کرنے کی کوشش کی ہے، میں یہ نہیں کہوں گی کہ وہ اس کو پوری طرح سے کور اپ کر سکیں، لیکن کوشش ضرور کی ہے۔ یہاں پہ بات ہو رہی تھی ابھی پرائیویٹ چھوٹے بچوں کی، پرائمری لیول سے جو نیچے کے بچے ہیں، دیکھیے جب ہم آن لائن کی بات کرتے ہیں، کیونکہ میرا اس وقت جو موضوع ہے زیادہ وہ یہ ہے، تو آن لائن میں جو چھوٹا بچہ ہے وہ کوپ اپ نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو آئی ٹی ہے، دوسرا ماؤں کو ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے، ہمارے جو سسٹم ہے فیملیز کے، وہاں پہ ہم اتنے ویل ایکوپڈ نہیں ہیں کہ ہر بندے کا اپنا ایک لیپ ٹاپ ہو یا ہر بچے کا اپنا ایک فون ہو، اور وہ بھی اتنا بہترین فون ہو کہ وہ ہر طرح کا کام آن لائن کر سکے۔ تو اس وجہ سے سب سے زیادہ جو افیکٹ ہوئے ہیں وہ چھوٹے بچے ہوئے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ کتنی اہم، کتنی امپورٹنٹ ان کی سٹیج ہے کہ بیسک کانسیپٹس ان کے اس سٹیج پر بننے ہیں۔ میں اس وقت ایک اسکول چلا رہی ہوں جس میں پرائمری سے لے کر اوپر تک سینئر سیکنڈری لیول تک اسکول ہے، اور اس میں جو میں سب سے زیادہ دقت محسوس کر رہی ہوں کریکولم کو مینیج کرنے کی، جو پورے سال کا کریکولم ہے اس کو مینیج کرنے کی سب سے زیادہ دقت میں محسوس کر رہی ہوں پرائمری لیول کے اوپر۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ پورا دن ایسے علاقے ہیں جہاں بجلی چلی جاتی ہے، انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، نہ صرف بجلی کی وجہ سے انٹرنیٹ سروسز ہوتی ہی نہیں ہے، ٹیچر گھر بیٹھا ہے وہ وہاں سے کر رہا ہے، مینیج کر رہا ہے، جو مینیجرز ہیں، ایڈمنسٹریشن ہے، وہ اسکول میں بیٹھی ہے۔ اب اس کی وجہ سے اتنے زیادہ جو مینجمنٹ ایشوز ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں کہ آن لائن ایک متبادل فیسلٹی نہیں ثابت ہو سکی ہے اس سلسلے میں۔ ٹھیک ہے قرۃ العین صاحبہ، یہاں پر ہمیں کاشف مرزا صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، پاکستان پرائیویٹ سکولز فیڈریشن کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں۔ کاشف صاحب، سکولز تو دوبارہ کھل گئے ہیں، اب پرائیویٹ سکولز کا بھی بہت بڑا یہ مطالبہ تھا کیونکہ ظاہر نقصان بھی ہو رہا تھا، والدین کو یہاں پہ کیا ریلیف دیں گے آپ فیس کی مد میں، یا ویسے جو ان کے کنسرنز ہیں بہت زیادہ اس کو لے کر؟ دیکھیں اس حوالے سے تو پورے پاکستان کے اندر ہم واحد ایک ایسا شعبہ ہے اور اسکول ایجوکیشن، کالج، یونیورسٹی سمیت پورے پاکستان میں کوئی دوسرا ایسا شعبہ نہیں ہے جس نے ریلیف دی ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے پہلے بھی ریلیف دیا ہے، اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ پچھلے کوئی 10-12 منتھ سے مسلسل ڈسکنٹینیوٹی آف ایجوکیشن ہونے کی وجہ سے اسکولز کی تو حالت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس موقع کے اوپر آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن نے پہلے بھی ہم نے 10 کروڑ سے زیادہ کا ایک ریلیف فنڈ جو تھا ہم نے اپنے بچوں کے لیے ان تمام تعلیمی اداروں میں دیا جو ڈیزرونگ کیسز تھے، اور ڈیزرونگ کیسز کو انشاءاللہ اب بھی ہم جو ہے وہ فردر ریلیف دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے مکمل طور پہ اپنے اسکولز کو یہ ہدایات بھی دی ہیں کہ جہاں پہ کوئی ایسے کیسز ہیں، آبویسلی ہمیں اندازہ بھی ہے کہ پیرنٹس بھی اس بہت مشکل میں ہیں، اور اس موقع کے اوپر پیرنٹس کو اسکول کا اور اسکول کو پیرنٹ کا ساتھ دینا، اور اس میں ہم بالکل بہت اوپن مائنڈ کے ساتھ ہیں کہ جہاں تک ممکن ہو سکے تمام ڈیزرونگ کیسز میں انشاءاللہ ہم بھرپور طور پہ ان کو جو ہے سپورٹ بھی کریں گے۔ اور دوسرا میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی گزارش کر دوں کہ ہم نے 15 اگست سے جب تعلیمی ادارے کھولے تھے تو وہ بچے جو ڈیزرونگ تھے ان کو اسکولز کے اندر فری آف کاسٹ جو ہے ماسک پرووائڈ کیے گئے، کسی نے ان میں کوئی چارج نہیں کیا۔ تو انشاءاللہ یہ ہم جو ہے اپنا گڈ جسٹر آگے بھی برقرار رکھیں گے۔ امپورٹنٹ یہ ہے کہ بچوں کے اندر، پیرنٹ کے اندر، سکولز کے اندر، ہمارے ٹیچرز کے اندر اعتماد آنا چاہیے۔
10,000 से ज्यादा हमारे स्कूल इस पेंडेमिक के दरमियान बंद हो चुके हैं। और आपको ये जान के बहुत अफसोस होगा, हमारे 15 लाख टीचर थे, जिसमें से महज 8 लाख टीचर वापस आए हैं और 7 लाख टीचर वापस नहीं आए। ठीक है। और सबसे अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि हमारा 2 करोड़ 61 लाख बच्चा था, जिनमें से 1 करोड़ 30 लाख बच्चा जब से ये स्कूल्स दोबारा खुले वापस नहीं आए। तो इसके ऊपर जो है हमें ज्यादा तशवीश है। तो हम चाहते हैं कि सिविल सोसाइटी भी मुकम्मल हम इसमें एक दूसरे के साथ ताउन करें। ठीक है, सिविल सोसाइटी भी ताउन करे। साहब से और सईद गनी साहब से, दोनों से मेरा सवाल है कि जिस तरह पहले हुआ था कि एक गैप आ गया था, काफ़ी ज़्यादा छुट्टियां थीं और आपने पिछले इम्तिहान जो उनके पिछले साल के रिजल्ट से उनकी बेसिस पे आपने प्रमोट कर दिए थे मैट्रिक के बच्चे या दीगर जो 12वीं जमात के थे। अब की मरतबा वो तो नहीं हो सकता, ज़ाहिर इम्तिहानात में अभी वक्त है, लेकिन ज़ाहिर है कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिलीफ तो बच्चों को देना होगा आपने, क्योंकि बच्चे पढ़ नहीं सके, ऑनलाइन का भी बहुत हमारे पास लिमिटेशंस है, सारे बच्चे नहीं तालीम हासिल कर सके, बड़ा गैप रहा है।